السلام علیکم ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی گئی۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ کس نے چبایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی لاش کو دیکھا تو کیا قسم کھائی تھی؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں واقع ہے؟ یہی آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ سبو کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، 17 شوال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے لشکر کی قیادت آقا نامدار فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد تقریباً 700 تھی، اور کفار دشمن کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، اور مشرکین کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کو ذمہ داری سونپی کہ وہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹیں جب تک انہیں حکم نہ ملے۔ جنگ شروع ہوئی اور کفار کے بہادر جنگجو قتل ہوئے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی۔ اس پر پہاڑی والوں نے سوائے 2-3 افراد کے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے درا خالی دیکھا تو پہاڑ کے پیچھے سے گھڑ سوار دستوں کے ذریعے حملہ کرنے لگے، جبکہ پیدل فوج بھی واپس پلٹ آئی۔ یوں جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جانب نکلتے دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے، وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے مہوے بیکار تھے۔ ارطاد بن شرجیل کو قتل کرنے کے بعد صباح بن عبد العزیٰ غبشانی ان کے سامنے آیا۔ یہ شخص بڑا بہادر تھا اور ابو نیار کی کونیت سے معروف تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکار کر کہا، او ام انمار کے بیٹے، کہاں جاتا ہے؟ ادھر آ، ذرا 2 ہاتھ کر لے۔ یہ سن کر وہ بھی ہنکارتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادر بھی تھے اور جنگ کے رموز و اسرار سے واقف بھی تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کاری وار کیا کہ ابو نیار ڈیر ہو گیا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قریش کے معزز گرانوں کے بہت سے ذی وقار سردار موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم اگر جنگ میں حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ جبیر بن مطعم کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا، خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے وحشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔ مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک جب بھی ہندہ کو وحشی نظر آتا تو وہ اسے کہتی، اے وحشی، تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایک ایسا فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت حمزہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ نہیں پہنتے تھے۔ صباح بن عبد العزیٰ کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے۔ اٹھنے لگے تو پتھر کی اونٹ سے وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا، زخم کھا کر وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر گر گئے اور شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائی۔ ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا، ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کے ٹکڑے چبانا چاہے مگر نگل نہ سکی۔ ناک، کان اور دیگر اعضائے جسم کا ہار پرو کر گلے میں ڈال لیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اس نے فی البدیہہ یہ اشعار کہے،
ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر کی جدائی پر صبر و چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوع مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ہندہ بنت عتبہ کے اشعار کا جواب اس کی ہم نام صحابیہ حضرت ہندہ بنت اساسہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، جن کا ذکر ابن حشام نے اپنی تاریخ میں کیا۔ ان اشعار میں سے پہلا شعر ہے: تو بدر میں بھی ذلیل و رسوا ہوئی، اور بدر کے بعد بھی ذلت ہی ذلت تیرا مقدر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ انسانی کے ان واقعات میں سے ہے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، اس واقعہ میں بغض اور کینہ کی بدترین مثال اور سنگدلی و شقاقت کا بدترین نمونہ نظر آتا ہے، اور صبر و استقامت اور تقوی و عزیمت بھی پوری عظمت کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ جنگ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرط غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا: اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو۔ تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کا غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا موصلہ کروں گا۔ ناظرین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے تذکیر کی گئی، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو، تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اور امام قرطبی نے اپنی تفسیروں میں ان آیات کی شان نزول اسی واقعہ کو بیان کیا ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے موصلے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور حکم ہوا موصلہ ہرگز نہ کرنا، حتیٰ کہ باولے کتے کا بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی کی اور آپ کے زخم پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: مجھے جبرائیل امین نے خوشخبری سنائی ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں پر اسد اللہ و اسد رسول لکھا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جنگ کی خبر سننے کے بعد جب مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مصلح شدہ لاش کو دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا: میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی ہے، میں جاہلیت کے طور طریقوں سے متنفر ہوں، میں نہ بین کروں گی اور نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میدان جنگ میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیل جاری ہو گیا، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا۔ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھائی جاتی۔ اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا۔ صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیا گیا تھا۔